إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم صل على محمد وبارك وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے آج کا جو ہمارا سبق شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے میں ایک یہ بات کہہ دوں کہ الحمدللہ، شکر اللہ کا، جو بھی بات بیان کی جاتی ہے، جو بھی سبق بیان کیا جاتا ہے، اس کی ایک مضبوط سند، دلیل، اور کئی لوگ تو الحمدللہ شکر اللہ کا مثال بھی دے دیتے ہیں کہ جس طرح حافظ صاحب حدیث کا نمبر بتاتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا ہے میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بات کی جائے مستند ہو، صحیح قرآن و حدیث سے ثابت ہو، تو وہ بات میں بیان کرتا ہوں۔ اور زیادہ تر میں کوشش کرتا ہوں جو ایسے مسائل ہیں جو آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات بیان نہ کروں۔ لیکن کئی مرتبہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیونکہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے وہ بتانا لازمی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی، آپ کی بھی اور میری بھی، صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی لمبی زندگی کرے، اور بار بار رمضان کے روزے، محرم کے روزے، ذو الحجہ کے روزے اور عبادات ہماری زندگی میں بار بار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اکثر تقریباً ہر سال 9-10 محرم کا جو روزہ ہے، اس کے متعلق بہت زیادہ بحث چلتی ہے کہ 9 کا رکھنا ہے یا 10 کا رکھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف 9 کا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں صرف 10 کا ہے۔ یہ بہت پرانی یہ لڑائی چلتی آ رہی ہے۔ کئی مرتبہ میرے ساتھ بھی اسی طرح کئی لوگوں نے بحث کی ہے، تو میں آگے سے زیادہ بولتا نہیں ہوں، کہتا ہوں ٹھیک ہے، نفلی عبادت ہے، آپ نے جتنے رکھنے ہیں آپ رکھ لو، آپ کا جو دل کرتا ہے، زیادہ بحث نہیں کرتا۔ لیکن جو قرآن و حدیث سے جو ہمیں ثبوت ملتا ہے روزے رکھنے کا، 9-10 محرم، اب جو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو وہاں پر جو یہودی تھے وہ 10 محرم یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ 10 محرم کا روزہ کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم یہ 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غلبہ پا گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر یہ بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ آزادی ہے وہ ہم زیادہ حقدار بنتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس نیک کام میں شریک ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ جو تھا
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر لیا تھا کہ ہر سال میں نے 10 محرم کا روزہ لازمی رکھنا ہے، اور یہاں تک آپ نے خود نہیں رکھا، آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ 10 محرم کا روزہ لازمی رکھنا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2002 میں۔ تو پھر جب رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ اس طرح رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یہ فرض ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر لکھ دیے گئے یا فرض کر دیے گئے رمضان کے روزے۔ تو ان روزوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشرہ ذو الحجہ کا روزہ تھا، عشرہ محرم کا، 10 محرم کا جو روزہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس کا دل چاہتا ہے وہ رکھ لے، جس کا دل چاہتا ہے وہ نہ رکھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لگاتار یہ روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 9 ذی الحج، یہ 9 روزے، اس کے بعد عاشوراء محرم کا روزہ، اور اس کے بعد ہر مہینے کے 3 روزے، یعنی کہ جس کو سفید راتیں کہتے ہیں، ان کے وہ روزے، یہ چند روزے جو تھے، اور سوموار جمعرات کے روزے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اس میں یہ عشرہ محرم کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ ان کے یہودیوں سے مشابہت نہیں کرنی، ان کے خلاف ان کی مخالفت کی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آئندہ سال زندگی دی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 9 کا رکھوں گا۔ اب ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس 9 محرم کے روزے کے بارے میں کہا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ ملانے کا کہا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میرے خیال سے 2004 نمبر حدیث ہے بخاری کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 محرم کا روزہ رکھا، اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ملا کے ایک روزہ رکھ لیا جائے۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ اگر 9 کا رکھنا ہے 9 کا ساتھ رکھ لو، 9 کا نہیں رکھا گیا تو خالی 10 کا نہ رکھو، 11 کا ساتھ رکھ لو۔ تو یہ بھی یعنی کہ ایک طریقہ ہے کہ مخالفت کرنے۔ اب بخاری کی حدیث آتی ہے، حدیث نمبر بخاری کی ہے 4737 نمبر حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 10 محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، ادھر الفاظ 10 محرم کے روزے یعنی کہ عاشوراء محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ عاشوراء محرم کے روزے کا ثواب جو ہے وہ پچھلا ایک سال جو گزر چکا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اب ایک دو دفعہ میرا یہ واقعہ اس طرح پیش آیا ہے کہ ایک دو علماء کے ساتھ اس طرح میری بحث ہوئی ہے کہ روزہ جو ہے انہوں نے کہا کہ صرف 9 کا رکھنا ہے، تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ حافظ صاحب یا جو بھی میں نے کہا کہ اگر خالی 9 کا رکھنا ہے تو جو 10 محرم کے روزے کا جو ثواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ 9 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تھی، وہ آپ نے رکھا نہیں تھا۔ حدیث کے صاف الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ 9 کا رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو جو 10 محرم کا جو روزے کا جو ثواب ہے، تو جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جو 10 محرم کا روزے کا جو ثواب ہے یہ 9 میں کنورٹ ہو گیا، یہ اب 10 میں نہیں رہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا کہہ دیا تو یہ 9 میں کنورٹ ہو گیا۔ اب یہ اس بات کی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کنورٹ والا سسٹم جو ہے یہ ہم موبائلوں میں چلا سکتے ہیں، یہ ثواب آپس میں کنورٹ نہیں ہو سکتے۔ ثواب جس بات کا فرمایا گیا ہے اسی تک رہنا ہے، جو جس کا بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے۔ اب یہ جو 9 ذو الحج کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایک سال آنے والے اور ایک سال پچھلے سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے، یعنی کہ 2 سال۔ اب ہم یہ کہیں کہ اگر ہم 9 پورے روزے رکھیں پھر ہمیں ثواب ملے گا، یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے۔
تو اسی لیے 10 محرم کے روزے کا جو ثواب ہے وہ 9 میں کنورٹ نہیں ہوا، وہ ادھر کا ادھر ہی ہے، 10 محرم پہ ہی ہے۔ تو اگر ہم 7 9 کا رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دوہرا ثواب یہ مل جاتا ہے کہ اگر ہم 9 10 کا رکھتے ہیں، علماء کہتے ہیں کافی زیادہ تعداد میں جو علماء کہتے ہیں وہ 9 10 کا کہتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ایسے 9 کا کہتے ہیں یا صرف 10 کا کہتے ہیں۔ تو اگر ہم 9 10 کا رکھتے ہیں تو 9 کا تو ہمیں ثواب ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی کہ میں اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ 9 کا رکھوں گا، اس کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کو پورا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور 10 محرم کا ہم روزہ رکھتے ہیں ساتھ تو وہ ہمیں وہ پورا ثواب ملے گا جو 1 سال کے پچھلے گناہوں کا ثواب۔ تو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پوری کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ اجر دے دے۔ ادھر 1 سال لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے بہتر ہے صاف کہہ دیا جائے کہ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کر لو۔ جو یہ محرم کا مہینہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جتنے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، جتنے زیادہ روزے رکھے جائیں، اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا، ڈبل ملے گا، ٹرپل بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے کوشش کی جائے کہ جو بھی نیک اعمال ہو اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔